نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ درود پاک کا نذرانہ پیش کرنے پڑے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے ارشاد فرمایا قل، اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے، قل لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم پر تبلیغ دین کرنے کا، پیغام خداوندی پہنچانے کا کوئی اجر طلب نہیں کرتا، تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا۔ پھر الا المودۃ فی القربیٰ، سوائے اس کے کہ تم میرے قرابت داروں سے محبت کرو، میرے قرابت داروں سے تم محبت کرو۔ یہ ماہ محرم الحرام اپنے اندر بے شمار برکتیں فضیلتیں لیے ہوئے جو ہے حاضر ہے۔ اسلام کا پہلا سال، اسلامی نیا سال جو ہے ماہ محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے۔ اب آپ حضرات ذرا بیٹھ جائیں تو ذہن منتشر نہیں ہوگا میرا۔ درود پاک پڑھیں اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اسلامی نیا سال ماہ محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے اور اس کا اختتام ذی الحجہ پر ہوتا ہے۔ اب یہ عشر محرم ہمارے سروں پر سایہ فگن ہے، اس میں بے شمار برکتیں رحمتیں اللہ تبارک و تعالی نے رکھی ہیں۔ بہت سے واقعات اس میں رونما ہوئے، بہت سی نعمتیں خداوند قدوس جل جلالہ وعم نوالہ کی اس میں اپنے محبوب مخصوص برگزیدہ پیغمبروں پر اور اپنے بندوں پر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ ان میں تاریخ میں بے شمار واقعات ہیں، لیکن اس سب کے ساتھ ایک ایسا واقعہ جو تاریخ میں رقم ہو گیا، جس کی مثال نہ اس سے پہلے کہیں ملی نہ اس کے بعد کہیں مل رہی ہے، اور نہ صبح قیامت تک کوئی مثال ایسی پیش کر سکتا ہے۔ صبر و رضا، تقوی و پرہیزگاری، اعلاء کلمت اللہ، حق گوئی و بے باکی، جرأت و جوامردی، اللہ کا خوف، اس کے رسول سے محبت، مذہب اسلام کی آبیاری، جن کا مقصد اولین تھا، جنہوں نے کسی کی پرواہ کیے بغیر
حق و باطل میں خط امتیاز کو کھینچ دیا۔ مسجد کے اندر موبائل پہ بات کرنا شرعاً درست نہیں ہے بھائی۔ جنہوں نے اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، اپنے ایثار سے، اپنے صبر سے، ایسا صبر جو انتہا کو پہنچ گیا، اللہ نے انہیں ایسا ظرف عطا فرمایا تھا، ایسا ظرف عطا فرمایا تھا کہ وہ انہی کا حصہ تھا، انہی کا مقدر تھا، انہی کا نصیبہ تھا۔ ان واقعات میں جو اثر واقعہ کربلا نے چھوڑا ہے، جس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، حسین ابن علی، حسین ابن علی تیرے سجدے کا کیا کہنا، حسین ابن علی تیرے سجدے کا کیا کہنا، زمانہ لا نہیں سکتا، زمانہ لا نہیں سکتا مثال بندگی تیری، زمانہ لا نہیں سکتا مثال بندگی تیری۔ حسین ابن علی تیرے سجدے کا کیا کہنا، زمانہ لا نہیں سکتا مثال بندگی تیری۔ کیسا عظیم واقعہ ہے یہ واقعہ کربلا۔ حیرت استعجاب کے عالم میں اگر ہم ڈوب کر کے دیکھیں تو ایک عجب سی چیز نظر آتی ہے۔ جس طرح میں نے پیچھے ایک واقعہ عرض کیا تھا کہ دنیا کا ایک پرچہ ایسا ہے جو امتحان سے پہلے لیک ہو گیا ہے، وہ پرچہ ہے سوالات قبر کا، جس کے سوالات جو ہے قرآن و حدیث میں صاف، واضح اور کلیئر بیان ہو چکے۔ ہو گئے نہیں ہو گئے؟ کون سے سوالات ہوں گے؟ اب اسی تناظر میں ہم دیکھیں واقعہ کربلا کو بھی۔ واقعہ کربلا جو ہے کوئی اچانک رونما ہونے والا حادثہ نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جس کی اطلاع نہ ہو، جس کی خبر نہ ہو، جس کے تعلق سے صحابہ کرام، اہل بیت اطہار اور اس زمانے کے لوگ انجان ہوں، ایسا نہیں ہے۔ وہ انجان نہیں تھے، اس واقعہ کربلا سے بے خبر بھی نہیں تھے۔ کیوں؟ کیونکہ احادیث مبارکہ میں وقتاً فوقتاً واقعہ کربلا کی پیشن گوئی، انہیں ان کا کام کرنے دیں، آپ میری طرف متوجہ رہیں۔ واقعہ کربلا کی پیشن گوئی بواسطہ جبریل امین حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آشکار کر دیا تھا۔ ایک موقع پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی گود مبارک میں ہیں، سرکار ان کے حلقوم مبارک کو چوم رہے ہیں، ان کے ہونٹ مبارک کو چوم رہے ہیں۔ حضرت جبریل امین سدراک مکین تشریف لائے، دیکھا سرکار کے اس پیار، اس محبت کو۔ وہیں جبریل امین نے بارگاہ رسالت میں عرض کر دیا، یا رسول اللہ، آپ جس نواسے سے اتنی محبتوں کا اظہار فرما رہے ہیں، اتنا پیار فرما رہے ہیں، اتنی محبت فرما رہے ہیں، ایک دن ایسا آنے والا ہے حکم ربی مشیت ایزدی سے کہ یہ آپ ہی کی امت کہلانے والے لوگ
جس حلقوم مبارک کو آپ نے اپنے دہن مبارک سے، لب مبارک سے چوما ہے، اسی حلقوم مبارک کو، تسر کو ان کے تن سے جدا کر دیں گے، اس حلقوم مبارک پر چھری پھیر دیں گے، انہیں ذبح کر دیں گے، شہید کر دیں گے۔ سرکار کو یہ سننا تھا، چشمان مبارک سے سیل رواں جاری ہو گیا، اشک رواں جاری ہو گیا۔ ایک موقع پر حضرت جبریل امین سدراک مکین تشریف لائے، بارگاہ رسالت میں آ کر کے مٹی سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا، ارشاد فرمایا اے اللہ کے رسول، یہ وہ مٹی ہے کرب و بلا کی جہاں آپ کے چہیتے لاڈلے حسین کو شہید کیا جائے گا، یہ اس جگہ کی مٹی ہے۔ جس دن یہ مٹی خون سے رنگ جائے، سرخ ہو جائے، تو سمجھ لیں کہ آپ کے نواسے شہید ہو گئے۔ سرکار نے وہ مٹی لی، لینے کے بعد اپنی ازواج مطہرات کو بلایا، اپنی ازواج مطہرات کو بلا کر حضرت ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے فرمایا۔ دیکھیے، جو لوگ علم غیب رسول کے منکر ہیں انہیں بھی اس واقعے میں درس عبرت ہے۔ میرے آقا جانتے تھے کہ واقعہ کربلا کے وقت میری ازواج مطہرات میں کون سی بیوی موجود رہے گی، کون سی بیوی میری موجود رہے گی واقعہ کربلا کے وقت۔ حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو وہ مٹی دے کر کے ارشاد فرمایا اے ام سلمہ، اسے سنبھال کر کے رکھنا، اسے سنبھال کر کے رکھنا۔ یاد رکھنا جس دن یہ مٹی خون سے تبدیل ہو جائے، خون میں رنگ جائے، تو میرا حسین، میرا لخت جگر یہ شہید ہو چکا ہوگا۔ اللہ اللہ، کیسی پیشن گوئیاں تھیں۔ کرب و بلا کی سرزمین کو، اس کے نقشے کو، اس کی ہیئت کو، اس کے جغرافیہ کو احادیث مبارکہ میں صاف بیان کر دیا گیا ہے، کچھ چھپایا نہیں تھا وہاں۔ ایک موقع پر امیر المومنین سیدنا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا گزر کرب و بلا کی سرزمین سے ہوا، وہیں آپ نے اپنے گھوڑے کو روک کر کے زمین پر تشریف لائے، اور لانے کے بعد آپ نے اس زمین کا معائنہ کیا، ارشاد فرمایا یہ وہ پاک اور مقدس زمین ہے جہاں میرے بیٹے حسین کو شہید کیا جائے گا۔ پھر دعا فرمائی اے اللہ میرے حسین کو صبر و استقامت عطا فرما، اس کے پائے ثبات میں لغزش نہ پیدا ہو جائے، میرے حسین کو اس امتحان و آزمائش میں تو کامیاب فرمانا۔ یہ واقعہ کربلا کوئی ڈھکا چھپا نہیں تھا، یہ وقوع پذیر ہونا تھا، ہوا، اور ایسا ہوا کہ تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ قرآن مقدس کی جو آیت کریمہ میں نے پڑھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے رب نے فرمایا اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے، تبلیغ دین پر، دعوت دین پر میں تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، مگر تم میرے قرابت داروں سے، میرے اہل بیت سے تم محبت کرو، بس اتنا چاہتا ہوں۔ اور آخری وقت جب آپ نے فرمایا کہ عنقریب میں دنیا سے رخصت ہوا چاہتا ہوں، لیکن میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک مجھ پر جو نازل ہوا قرآن کریم کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، اس کو مضبوطی سے تھامے رہنا، دوسرا میری عطرت، میرے اہل بیت، ان کے دامن کو بھی مضبوطی سے پکڑے رہنا۔
یہ دونوں کے دونوں حوض کوثر پر آ کر مجھ سے ملاقات کریں گے. ان دونوں کا ساتھ چولی دامن کا ساتھ ہے، یہ کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے. یہ دونوں حوض کوثر پر مجھ سے ملیں گے. ایک حدیث پاک میں آقا نے فرمایا میرے اہل بیت حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے مانند ہے، جو اس میں سوار ہو گیا اس نے نجات پا لی. ایک حدیث میں آقا نے ارشاد فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، ان میں سے تم جس کی اتباع کرو گے، جس کی پیروی کرو گے، ہدایت پا جاؤ گے. کشتی کا اور ستاروں کا بھی چولی دامن کا ساتھ ہے. کشتی بغیر ستاروں کی چال کے آگے نہیں بڑھتی. تو اسی لیے سرکار نے فرمایا ایک ہاتھ میں میرے اہل بیت ہوں کا دامن ہو تو دوسرے ہاتھ میں میرے صحابہ کا دامن بھی ہو. ایک حدیث میں آقا نے ارشاد فرمایا اے لوگو خبردار آگاہ رہو، میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہنا، میرے بعد تم میرے صحابہ کو گالیاں نہ دینا، میرے صحابہ کی شان میں تان و تشنی نہ کرنا. کیوں؟ کیونکہ یہ سب کے سب ہدایت یافتہ ہیں، ہدایت کے روشن چراغ ہیں سب کے سب، چاہے وہ سابقون الاولون ہوں یا بعد والے ہوں، یعنی جو سب سے پہلے مجھ پر ایمان لے کر کے آئے وہ ہو یا سب سے آخر میں جو مجھ پر ایمان لے کر کے آئے وہ ہو، وہ سب کے سب صحابی ہیں. مرتبہ صحابیت میں سب برابر ہیں، مرتبہ صحابیت میں سب برابر ہیں. ہاں ان میں بعض کو بعض پر ضرور فضیلت دی گئی ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ فرماتے ہیں میرے صحابہ کے تعلق سے زبان کو سوچ سمجھ کر کے استعمال کرنا، انہیں کبھی برا بھلا نہ کہنا، ان کے تعلق ان کی شان میں کبھی غلط جملہ استعمال نہ کرنا. جس نے اس پر عمل کیا وہ عافیت میں رہا، سلامتی میں رہا، نجات میں رہا. ہم پر یہ لازم نہیں ہے کہ ہم ان کی ذاتی زندگیوں میں خامیاں تلاش کرتے پھریں. کیوں؟ کیونکہ پروردگار عالم جل جلالہ عم نوالہ نے ان کے لیے مصدع جاں فضا سنایا. کیا فرمایا ہے پروردگار نے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اپنے رب سے راضی. جن کے لیے پروردگار نے فرمایا کہ میں ان سے راضی ہوں، تو اب کسی دوسرے کو کیا حق پہنچتا ہے کہ ان کی شان اقدس میں کوئی بدتمیزی یا بد کلامی کرے؟ اور اگر کرتا ہے تو وہ اپنی آخرت خراب کرتا ہے، اپنی عاقبت کو برباد کرتا ہے، رب کی ناراضگی کا باعث بنتا ہے، رب کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے. تو اسی لیے میری آپ حضرات سے گزارش ہے، یہ زمانہ فتنوں کا زمانہ ہے، فتنوں کا. سرکار نے فرمایا ہے ان قریب ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ رات میں فتنے جنم لیں گے، صبح ہوتے ہوتے وہ توانا اور تندرست ہو جائیں گے. آج سوشل میڈیا کا دور ہے، اس کا زمانہ ہے. آپ دیکھتے ہیں کیسی کیسی بےہودگیاں، بدتمیزیاں مذہب اسلام پر، مسلمانوں پر، بانی اسلام پر صبح سے شام تک یہ جہنم کے ایندھن اپنی زبانوں سے آگ اگلتے رہتے ہیں. اسی میں بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جو کلمہ پڑھ کر، نماز پڑھ کر، روزہ رکھ کر، حج کر کر، زکوٰۃ دے کر، صدقات و خیرات و حسنات کر کے بارگاہ رسالت میں گستاخیاں کرتے ہیں،
بے ادبیاں کرتے ہیں، اہل بیت اطہار کی شان میں دشنام ترازیاں کرتے ہیں، صحابہ اکرام کو گالیاں دیتے ہیں۔ یہ یاد رکھنا، یہ ایسے لوگ جتنے بھی ہیں وہ ازلی ابدی بدبخت ہیں، ان کا نصیبہ سوائے جہنم کے کوئی دوسرا نہیں ہے۔ بے ادب بد نصیب، با ادب با نصیب۔ ایسی کسی بھی ویڈیو پر، کسی بھی کلپ پر، کسی بھی تقریر پر، کسی بھی تبلیغ پر، کسی بھی وعظ پر، کسی بھی جماعت پر اعتماد و بھروسہ نہ کرنا، اعتماد و بھروسہ نہ کرنا۔ ان پر اعتماد و بھروسہ کر کے اپنی متاع حیات، ایمان جیسی عظیم دولت کو تباہ و برباد نہ کرنا۔ وہ کیسا تمہارے سامنے متقی بن کر آئے، کتنا چوغا جبہ قبہ پہن کر کے آئے، کتنی لمبی داڑیاں رکھ کر کے آئے، کتنے بڑے پیشانیوں پر گٹے سجا کر کے آئے، لیکن اگر وہ گستاخ رسول ہے، بے ادب ہے بارگاہ رسالت کا، صحابہ کرام کی عظمت کا منکر ہے، اہل بیت اطہار کی محبت کا منکر ہے، تو ایسے شخص کی کبھی اتباع نہ کرنا، کبھی پیروی نہ کرنا، کبھی اس کے پیچھے نہ جانا۔ عافیت، سلامتی صرف اور صرف عظمت و محبت رسول کے برقرار رکھنے میں ہے، اطاعت خداوندی، اطاعت رسول میں زندگی کو گزارنے میں ہے۔ اس کے علاوہ کہیں عافیت نہیں، کہیں سلامتی نہیں۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، اپنی گفتار سے، اپنی رفتار سے، اپنے صبح و شام سے یہ دوسروں پر ثابت کر دیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پر سر تسلیم خم کرنے والے لوگوں میں ہے۔ ہماری زندگی کا مقصد حیات، ہماری منزل مقصود صرف اور صرف اللہ کی رضا ہے۔ دنیا والے ناراض ہوتے ہیں ہو جائے، چھوٹتے ہیں چھوٹ جائے، روٹھتے ہیں روٹھ جائے، کسی کی پرواہ نہ کرو، اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرو، اور ہر طرح سے غیر شرعی رسم و رواج سے اپنے معاشرے کو پاک کرو، اگرچہ تم زمانے دراز سے اس میں ملوث ہو۔ ایسے بہت سے کام جس کی کوئی اصل نہیں، جس کا کوئی ثبوت نہیں، ایک زمانے سے چلے آ رہے ہیں، جبکہ قرآن و حدیث میں اس کے جائز ہونے کا کہیں کوئی ذکر نہیں ہے۔ تو لہذا ایسے کاموں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ خاص کر اس ماہ محرم الحرام میں بہت سے لوگوں نے مجھ سے کئی سوالات کیے، میں نے انہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں واضح کلیئر جواب دے دیا۔ اس میں کرنے کے جو کام ہے وہ کرو۔ امام حسین کے نام پر قرآن کریم کے ختم کرو، کلمہ شریف کا ورد کرو، درود پاک کی کثرت کرو، لنگر لٹاؤ، سبیل لگواؤ، کھانے کھلواؤ، غریبوں، یتیموں، مسکینوں، محتاجوں اور بے سہارا لوگوں کی مدد کرو، جو بیمار ہیں ان کی مزاج پرسی کرو، جو علاج کرانے کے لیے جن کے پاس پیسے نہ ہو انہیں پیسہ دو امام حسین کے نام پر اور ان کا علاج معالجہ کرا دو، جو بچے اسکولوں کی فیس نہیں دے سکتے، دینی تعلیم، اعلیٰ تعلیم حاصل نہیں کر سکتے، ایسے بچوں کو جو مستحق امداد ہیں امام حسین کے نام پر ان کی مدد کرو۔ یہ وہ کام ہے
جو محبت اہل بیت اطہار میں کرنا چاہیے ہمیں. اور فاتحہ کرو، نظر و نیاز کرو، ہر گھر میں فاتحہ کا اہتمام کرو. اللہ نے تمہیں جائز حلال رزق سے جو کچھ تمہیں دیا ہے اس سے جو ہے اپنے گھروں میں اہتمام کرو فاتحہ کا. فاتحہ کرنا شرعاً درست ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، اس میں کوئی جو ہے ممانعت نہیں ہے. فاتحہ دلاؤ جائز حلال پیسے سے. یہ ضروری نہیں ہے کہ تم بریانی پکاؤ گے، کھچڑا پکاؤ گے، بڑا کھانا دانا کرو گے، منوں کے حساب سے پکاؤ گے تبھی تم فاتحہ دلا سکتے ہو. ایسا نہیں ہے. تمہارے گھر میں اگر دال روٹی بھی پک رہی ہے جو تم اپنے لیے پکا رہے ہو کھانے کے لیے، اس کھانے پر بھی فاتحہ دلا سکتے ہو. اس ماہ محرم میں گوشت کا کھانا بھی جائز ہے، گوشت کا کھانا منع نہیں ہے، آپ کھا سکتے ہیں. رہی بات غیر شرعی رسم و رواج کی، مجھ سے بہت سے لوگوں نے پوچھا، میں اپنی آخری بات عرض کر کے بات ختم کر رہا ہوں. یہ جو تعزیہ داری ہے، یہ جو پنجوں کا رواج اور جو سسٹم ہے، کیا اس کی شریعت مطہرہ میں کوئی گنجائش ہے؟ کیا یہ جائز ہے؟ تو میں نے صاف واضح دو ٹوک لفظوں میں کہا تھا، تعزیہ داری درست نہیں ہے، پنجوں کا استعمال درست نہیں ہے، اور جو سواری جو حاضری جسے کہتے ہیں وہ امام حسین کی حاضری نہیں ہے. جو کہتا ہے وہ جھوٹا ہے، جھوٹ بولتا ہے. کیا امام حسین اسی کام کے لیے رہ گئے ہیں کہ تمہارے ناپاک بدن پر ان کی سواری آ جائے؟ نعوذ باللہ من ذالک. یہ آوا گون کا عقیدہ کفار و مشرکین کا عقیدہ ہے، اہل ایمان کا عقیدہ نہیں ہے. یہ کفار و مشرکین کا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد انسان یا تو کوا بن کے آتا ہے یا بندر بن کے آتا ہے. یہ جسموں پر جو حاضریاں آتی ہیں وہ شیاطین کی ہیں، اجنہ کی ہیں، جو آ کر کے خرافاتیں بکتی ہیں. کرنا ہے تو امام حسین کے نام پہ تم عقیدہ بناؤ کہ میں آج کے بعد کوئی نماز قضا نہیں کروں گا، نماز کی پابندی رکھوں گا. میرے حسین نے کربلا میں سجدے میں سر دے دیا، نماز نہیں چھوڑی. اہل بیت اطہار نے نماز نہیں چھوڑی. حضرت سکینہ نے، حضرت رقیہ نے، حضرت ام کلثوم نے، حضرت فاطمہ الزہرا نے نماز نہیں چھوڑی. حضرت فاطمہ تو یہاں کہتی تھی کہ اے اللہ کیا تو نے کوئی ایسی رات نہ بنائی جس میں تیری فاطمہ اطمینان سے دل بھر کے تجھے سجدہ کر لیتی. بلال تجھے بھی اذان دینے میں بہت جلدی ہوتی ہے. یہ حضرت فاطمہ کا عمل تھا. کہاں ہے ہماری وہ مائیں اور بہنیں؟ کیا ان پر چاندی کے قطر چڑھا دینے سے، چاندی کے نقش و نگار چڑھا دینے سے، بچوں کی منتیں مانگ لینے سے کیا بانجوں کے بچے ہو جائیں گے؟ ہرگز نہیں ہوں گے. یہ سب کا سب شرکیہ عمل ہے. اس سے بچو، خود بھی بچو، اپنی بہن بیٹیوں کو بھی بچاؤ کہ ایسی جگہ جانے سے رکیں. ارے مزارات اولیاء پر بھی عورت کا جانا جائز نہیں ہے. جب عورت یہ ارادہ کر کے گھر سے نکلے کہ میں کسی اللہ والے کے مزار پر جاؤں گی تو اللہ کی لعنت، اس کے فرشتوں کی لعنت اور خود صاحب مزار کی لعنت میں گرفتار رہتی. عورتوں کے لیے صرف اپنی ماں اور باپ کی قبر پہ جانا جائز ہے، اس کے علاوہ کہیں جانا جائز نہیں. اپنے گھر میں بیٹھے یہیں سے جو کچھ کہنا سننا کرے، اور رسول اللہ کے مزار پر جانا جائز. سمجھ میں آئی بات؟ اس پر عمل کرو. اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، سب کو اس پر عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور امام حسین کی محبت میں اپنے آپ کو شریعت پر پابند عمل بنانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. کہنے سننے میں کوئی لفظی معنوی غلطی ہوئی ہو اللہ معاف فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.